اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں، یہ ایک سمبولک سی پوزیشن ہے۔ اگر سمبولک ہے، اختیار کوئی نہیں، پھر بنانا ضروری کیوں تھا رانا صاحب؟ دیکھیں، میٹیریلی تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ یا کوئی اس کا کوئی جو ہے وہ، اگر فائدہ نہیں ہے تو خیر نقصان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ود ان پارٹی یا ود ان گورنمنٹ یہ سوچ تھی کہ ڈار صاحب کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ رسپیکٹ، آنر جو ہے نا وہ دی جانی چاہیے۔ تو اس سوچ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپنسیشن کے یا اس کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ان کو یہ ایک عزت، ایک رسپیکٹ، ایک آنر دی گئی ہے، اور اس میں کوئی کیوں دی گئی سر؟ پچھلی حکومت میں پی ڈی ایم گورنمنٹ میں رانا صاحب، پی ڈی ایم گورنمنٹ میں وہ وزیر خزانہ تھے، اب وہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، اس سے زیادہ عزت کیا دیں کسی کو کہ سب سے اہم ترین جو 2 وزارتیں ان میں سے یا وہ ہمیں 4 دفعہ وزیر خزانہ رہے اور اب وزیر خارجہ، ان کو عزت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے دینے کی؟ سمجھی ہے اس لیے رشتہ داری کی وجہ سے؟ کاشف صاحب آپ نہیں، وہ کاشف صاحب آپ جیسے لوگ نہیں نا جینے دیتے، تو وہ پھر باتیں بناتے رہتے ہیں کہ جی وہ کیوں تھے، اپنا وزیر خزانہ تھے تو وہ پھر اب کیوں نہیں ہیں، اب وزیر خارجہ کیوں ہیں؟ تو یہ پھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ماحول پھر بنتا ہے ایسا کہ پولیٹیکلی پھر بعض چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا پھر ریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ سر کیا یہ سوچنا درست ہوگا کہ وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے؟ مفتاح اسماعیل بنے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، مفتاح اسماعیل صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو گرانے میں، ان کو ہٹانے میں ڈار صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ڈار صاحب خود یہ کہتے رہے حکومت اور الیکشن سے پہلے کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو میں یعنی حکومت ہماری بنے گی تو میں وزیر خزانہ ہوں گا۔ وہ بننا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں بننے دیا گیا، اس لیے ان کو یہ عزت دینی پڑی ڈپٹی پرائم منسٹر کی۔ نہیں دیکھیں، اگر ڈار صاحب اس وقت جب ہماری گورنمنٹ فارم ہوئی تھی اویلیبل ہوتے تو وہی وزیر خزانہ بنتے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کی ٹیم میں ایز ٹیم ممبر جو ہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ان کے ساتھ کام کرتے۔ اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ڈار صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس وقت کیونکہ ڈار صاحب اویلیبل نہیں تھے، وہ لندن میں تھے، یہاں ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز تھے، تو اس لیے پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا کہ جو انہوں نے میرے خلاف لابی کی، یہ کیا وہ کیا، میرا خیال ہے یہ بات تو درست نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ شاید ڈار صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جس طرح سے پہلے میرے ٹیم ممبر کے طور پہ میں سینئر تھا، وہ میرے ساتھ ایک جونیئر پارٹنر کے طور پہ کام کرتے تھے، ان کو شاید یہ توقعات ہوں کہ اب بھی جو ہے وہ مجھ سے گائیڈنس بھی لیں گے، میرے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کو اپنا سوچا ہوا تھا کہ میں اب انڈیپینڈنٹ ہوں، تو وہاں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی رہیں کہ اگر ڈار صاحب نے بات کیا تو وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسی کے اوپر اعتراض ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی پھر اس قسم کی بات کرتے رہے کہ جو یوں لگا کہ وہ ڈار صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک ماحول بنا جو کہ ماحول آگے جا کے پھر فردر جو ہے وہ ایگریویٹ ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب کیوں نہیں بنا؟ 4 دفعہ اتنا ایکسپیرینسڈ وزیر خزانہ آپ کے پاس، اور وہ وزیر خزانہ نہیں بنے بلکہ ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، آخر کیوں؟ بہرحال یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے، اس کی صوابدید ہے کہ وہ پورٹ فولیو جو ہے وہ جس کو جو چاہے دے۔ تو اب اس کی وضاحت تو وزیر اعظم ہی کر سکتے ہیں، باقی تو تک بندی ہو سکتی ہے نا۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ فائنانس منسٹر کی بجائے وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ سنبھالیں۔ لیکن صحیح فیصلہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی تو وہ تو فیصلہ ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں تو یہی تھی کہ کوئی بھی ان کے حق میں نہیں تھا وزیر خزانہ بننے کے، نہ وزیر اعظم نہ وہ۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے حق میں پاکستان میں نہیں تھا، پاکستان میں سبھی ان کے ساتھ تھے، ان کے حق میں تھے،
وہ بڑے کمیٹڈ، بڑے وائز، سمجھدار اور بڑے جو ہے وہ محنتی انسان ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیرون ملک جن اداروں سے، جن قوتوں سے ہمارے کو معاملات چل رہے ہیں نا، وہاں پہ ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ وہ جب گورنمنٹ میں بھی کیبنٹ کا حصہ تھا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ خود بھی بات کیا کرتے تھے کہ میری ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی، اور میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم یہ بالکل نہیں کریں گے، ہم اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان کے ساتھ ان کا جو ایک تھوڑا سا یعنی آپ کہہ لیں کہ ہارڈ یا ہارش تعلق تھا، یا آپس میں معاملہ تھا، تو وہ اگر وجہ بنا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال یہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے، اگر وہ چاہتے تو بنا بھی سکتے تھے۔ اور انہوں نے نہیں بنایا۔ یہ سر، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے کہنے پہ بنایا ڈار صاحب؟ میاں نواز شریف صاحب کی اپروول تو ضرور ہوگی، کیونکہ جو بنیادی یا اہم فیصلے ہیں ان کے متعلق یہ میرے علم میں ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی ان سے اپروول حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں، یہ تو ظاہر ہے بہت سی بحث چل رہی ہے کہ میاں صاحب نے نظر رکھنے کے لیے کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈار صاحب ناراض تھے اس وجہ سے ان کو پوزیشن دی گئی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ شہباز صاحب نے کیا، لیکن یہ تو ظاہر ہے کیا ساریاں چلتی رہیں گی۔ میاں صاحب پارٹی کے صدر کب بنیں گے رانا صاحب؟ صدر جو ہے وہ جنرل کونسل کا اجلاس ہم بلانے جا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ اجازت دیں گے اور اس جنرل کونسل کے اجلاس میں تھرو ریزولوشن جو ہے وہ یہ عمل جو ہے یہ جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور میاں صاحب کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے رانا صاحب، آئی ایم اسیومنگ، اور ظاہر ہے ان کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان سے، یہ تو ان کی مرضی سے یا ان سے پوچھ کے نہیں کی، لیکن ہوگا ان کی مرضی سے۔ یعنی اب اگر فائنل جو سٹیپ ہے وہ ان کی مرضی سے ہی ہوگا، لیکن یہ ریکویسٹ ہم نے کی ہے، لیکن انہوں نے ہاں کر دیا نا۔ ان کو بہت برل ابھی اب یعنی انہوں نے کوئی ہاں جو ہے وہ کوئی اناؤنس تو نہیں کی، لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں جیسے وہ واپس آتے ہیں چائنا سے، تو اس بارے میں جو ہے وہ واضح ہو جائے گی بات۔ اور سعد رفیق صاحب سیکرٹری جنرل بننے جا رہے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں، بننے تو نہیں جا رہے، لیکن دو چیزیں موجود ہیں اس وقت۔ چودھری احسن اقبال صاحب کی یہ خواہش موجود ہے، اور انہوں نے بارہا ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ جو ذمہ داریاں انہیں پہلے بھی تھیں گورنمنٹ میں، اس وقت بھی ہیں، اور وہ بڑا بھاری بھرکم چارج ہے، پورٹ فولیو ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کافی عرصہ تقریباً 5 سال جو ہے انہوں نے کیا ہے بطور سیکرٹری جنرل کام، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ ذمہ داری جو ہے تاکہ وہ اپنی آفیشیل ذمہ داری کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہماری یہ رائے ہے کہ وہ جس طرح سے ٹیلر میڈ نہیں ہوتا کوئی چیز، تو خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے نا اس منصب کے لیے آپ سمجھیں کہ ٹیلر میڈ ہے، جیسے